جو صحابہ کرام کے طریقے پر ہیں، جو آل بیت اطہار کے طریقے پر ہیں۔ مفسرین کرام نے ایک مختصر سے جملہ لکھا ہے، انہوں نے فرمایا کہ وہ گروہ اور وہ جماعت جن کے چہرے قیامت والے دن روشن ہوں گے، وہ ہم اہل السنت والجماع، وہ ہوں گے جو جماعت پر بھی قائم ہوں گے اور حضور کی سنت پر بھی قائم ہوں گے، ان کے چہرے روشن ہوں گے۔ اور اگر میں اس کی تشریح کروں تو اپنے انداز میں تشریح یوں کرتا ہوں کہ وہ ان لوگوں کے چہرے روشن ہوں گے جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقہ کار پر عمل کرنے والے ہوں گے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سچی اور پکی محبت کرنے والے ہوں گے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے کسی بھی حوالے سے ان کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی حضور کا علم ہو، حضور کا اختیار ہو، حضور کی نورانیت ہو، حضور کی حاضر ناظریت ہو، کسی بھی اعتبار سے ان کے دل میں شک کا شائبہ بھی نہ گزرے۔ اور وہ لوگ جو صدیق اکبر کی صداقت کو بھی مانتے ہیں، جناب فاروق اعظم کی عدالت کو بھی مانتے ہیں، وہ لوگ جو عثمان غنی کی سخاوت پر بھی ایمان رکھتے ہیں، وہ لوگ جو حیدر کرار شیر خدا علی المرتضیٰ کی شجاعت پر بھی ایمان رکھتے ہیں، وہ لوگ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات بالخصوص سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، اور حضور کی جمیع ازواج مطہرات اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جمیع آل بیت اطہار بالخصوص امام علی مقام امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، اور ان کی والدہ محترمہ سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ منورہ مصدقہ مطہرہ مطیبہ سیدہ فاطمہ الزہرا کی طہارت پر ایمان رکھنے والے ہیں، اور دین کے کسی بھی داعی پر تنقید نہیں کرتے، اور وہ ہمیشہ مسلمانوں کو یکجا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ملت واحد بنانے کی کوشش کرتے ہیں، امت واحد بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اختلاف نہیں ڈالتے بلکہ وہ اتحاد کی فضا قائم کرتے ہیں۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے قیامت کے والے دن ان کے چہرے روشن اور منور ہوں گے، چہرے ان کے روشن اور منور ہوں گے، اور پھر اللہ رب العالمین ان لوگوں کو اپنی رحمت کا سایہ عطا فرمائے گا، ہم فیہا خالدون، اور وہ اپنی رحمت کا سایہ ہمیشہ ہمیشہ ان پر قائم کر دے گا، کبھی بھی اللہ کی رحمت سے یہ دور نہیں ہوں گے، ہمیشہ اللہ کی رحمت کے سائے میں رہیں گے۔ اس لیے ہمیں اس وقت کی بھی تیاری کرنی چاہیے۔ مسجد میں آئے ہیں ہم، تیاری کر کے آئے ہیں، یہی بات ہے۔ شادی پر جائیں گے تیاری کر کے جائیں گے، اسکول میں بچوں کو بھیجتے ہیں تیار کر کے بھیجتے ہیں، یہی بات ہے یا نہیں؟ کہیں جنازہ ہو جائے تو تیار ہو کر جاتے ہیں، یہ ہے یا نہیں؟ تو قبر میں جانا ہے نا، حشر کے میدان میں اللہ کی بارگاہ میں جب اللہ کی عدالت لگے گی تو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، تو اس وقت کی بھی تیاری کریں تاکہ وہاں رسوائی نہ ہو، وہاں خالق کائنات ہمیں اپنی رحمت کا سایہ عطا فرمائے۔ خالق کائنات نے فرمایا تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق، یہ اللہ کی آیتیں ہیں، ہم پڑھ کر سناتے ہیں آپ کو ٹھیک ٹھیک۔ یہ اللہ کی آیات بینات ہیں جو آپ کو پڑھ پڑھ کر سنائی جاتی ہیں۔ یہ قرآن مجید ہے، فرقان حمید ہے۔ فرمایا کہ جو ان آیات سے ہدایت کی روشنی حاصل کرے گا اور اپنے دل کو نور ایمان سے منور کر لے گا، اپنے قلب اور باطن کو ہدایت سے منور کر لے گا، تو خالق کائنات مالک ارض و سما اسے دنیا میں بھی کامیاب کر دے گا، آخرت میں بھی کامیابی کا پروانہ اس کے ہاتھ میں رکھ دے گا۔ فرمایا وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ، اور نہیں ارادہ رکھتا اللہ تعالیٰ ظلم کرنے کا دنیا والوں پر۔ خالق کائنات کسی پر ظلم نہیں کرے گا قیامت والے دن، خالق کائنات کسی پر ظلم نہیں کرتا، وہ تو رب کائنات ہے، وہ رؤوف ہے، وہ رحیم ہے۔ فرمایا کہ میری رحمت اتنی وسیع ہے
اتنی وسیع ہے کہ بندہ خدا تو ساری زندگی نافرمانی میں گزار دیتا ہے اور ایک بار مسجد کی دہلیز عبور کر کے میرے دروازے پر آ کر جبین نیاز جھکا کر چند آنسو ندامت کے بہا دیتا ہے، میں تیری ساری خطاؤں کو معاف کر دیتا ہوں۔ اللہ ظلم کا ارادہ نہیں رکھتا، لیکن ہم نے اپنے اوپر خود ظلم کر رکھا ہے۔ ہم خود اللہ کی رحمت سے دور ہو رہے ہیں، اللہ کی رحمت کے نزدیک ہونے کی کوشش نہیں کرتے۔ ہم ظاہراً دیکھتے ہیں کہ ہمیں ظاہری دنیاوی مفاد کہاں ہے، ہمیں چار پیسے کہاں بچیں گے، ہماری کہاں پر واہ واہ ہو جائے گی، ہماری شہرت کہاں ہوگی، ہماری پبلک سٹی کہاں ہوگی، ہمیں کہاں پر پروٹوکول ملے گا۔ ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں، اس چیز کو نہیں دیکھتے کہ ہم نے قبر میں جانا ہے، حشر میں رب کائنات کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ اس لیے اس بات کو ہمیشہ مد نظر رکھیں۔ اسی لیے خالق کائنات مالک ارض و سما نے قرآن مجید فرقان حمید میں جا بجا قیامت کی بات کی ہے، تاکہ میرے بندے دنیا میں جا کر دنیا کی لغویات کو، دنیا کی مصروفیات میں مشغول ہو کر، دنیا کی رونقوں کو دیکھ کر، دنیا کی سرسبز و شادابیوں کو دیکھ کر کہیں مجھے نہ بھول جائیں، آخرت کو نہ بھول جائیں۔ اس لیے رب کائنات نے بار بار آخرت کا ذکر کیا ہے۔ دعا ہے کہ مالک کائنات ہمیں صحیح ایمانوں میں قرآن مجید فرقان حمید کی سمجھ عطا کر کے ہمیں اپنے اعمال عقائد درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔